اس ملک کو سارے مل کے ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط، کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فورن منسٹر کو، کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر، کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں، ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ، مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا، اس کو ہٹائیں، الیکشنز کروائیں، عوام کے اوپر چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے، وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی. اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے.